رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز فرض نماز کے علاوہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوبارہ پھر سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی مگر وہی فرض نماز ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بات صاف معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو جماعت کی نماز جو تھی فرض وہ کھڑی تھی، ظہر تھی، عصر تھی، مغرب تھی، کوئی بھی نماز ہے، وہ جماعت اس کی کھڑی ہوئی تھی۔ اب جماعت کی نماز کے علاوہ اس نے سنتیں پڑھنی تھیں یا اس کے علاوہ اس نے کوئی اور فرض نماز پڑھنی تھی، تو اس حدیث سے صاف یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی نماز نہ نفل نہ سنتیں نہ کوئی اور فرض نہیں پڑھ سکتا، بس یہی پڑھے گا جو جماعت کھڑی ہے۔ یہ بات تو ذہن نشین ہو گئی اتنی۔ اب دوسری بات یہ سنیں کہ فجر کی نماز اور اس کی سنتیں، فجر کی نماز کی سنتوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت منقول ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی نماز کی جو دو سنتیں ہیں وہ بہتر ہے دنیا اور جو کچھ دنیا کے درمیان میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی سنیں، حضرت ابو ہریرہ ہی سے ایک روایت منقول ہے کہ وہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی فجر کی نماز کی سنتوں کو نہ چھوڑے اگرچہ اس پر گھوڑے کیوں نہ دوڑا دیے جائیں، یعنی گھوڑے اس کو روند کیوں نہ دیں، یعنی اگر وہ جہاد کے میدان میں ہے تو فرض نماز پڑھنے لگا ہے تو اس وقت بھی وہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑے۔ یہ معلوم ہو گیا آپ کو، یہ بات صاف معلوم ہو گئی۔ اور فجر کی نماز کی سنتوں کی فضیلت ان احادیث سے معلوم ہوئی، اور اس سے قبل جو ہم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سنی اس میں یہ صاف ظاہر تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، یعنی فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور ان دو حدیثوں میں جو بعد میں ہم نے پڑھی، جو بعد میں ہم نے سنی اور سنائی، ان میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کی دو سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایک بات کی کمی ہے بہت زیادہ، جس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ کھڑی ہے تو کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی نمازی ایسا مسجد میں داخل ہوا کہ اس نے دیکھا جماعت کھڑی ہوئی ہے تو اس نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی۔ اگلی صف میں جماعت کھڑی ہے، پچھلی صف میں اس نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی، یا اس سے پچھلی صف میں سنتیں پڑھنی شروع کر دی۔ ایک تو یہ ہے لوگوں کے درمیان میں بات۔ دوسرا، کچھ ہمارے مسلمانوں میں طبقہ ایسا ہے کہ جس وقت جماعت کھڑی ہے وہ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہے تو انہوں نے آ کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں،
جماعت میں شامل ہونے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز کو مکمل کرنے کے بعد فوراً بعد میں کھڑے ہو کے فجر کی سنتیں پڑھنی شروع کر دیتے. اب یہ دو باتیں آ گئی آپ کے سامنے. انہوں دو باتوں کو میں مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس سب سے بڑا جو عمل ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عمل کرتے ہوئے جن اصحاب نے دیکھا ہے ان کا ہے، ان سے بڑا نہیں ہے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں. یعنی جس طرح اس زمانے میں دریا اور سمندر میں بحری جہاز یا کشتی چلانے والے یا صحرا میں سفر کرنے والے پوری جماعتیں جو ہوتی تھی وہ ستاروں کو دیکھ کے اپنی منزل کو طے کرتی تھی کہ ہم رخ ہمارا جو ہے وہ کس ملک کی طرف یا کس شہر کی طرف ہے. ستارے ان کی رہنمائی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں یہ بات واضح کر دی کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ کیا ہے؟ ستاروں کی مانند. اب ہم نے صحابہ کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کا عمل اس کے بارے میں کیا تھا. اس سے قبل میں نے دونوں چیزیں بیان کر دی آپ کو. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کا عمل کیا تھا. احناف، جیسے کہ ہم حنفی ہیں، مسلک کے احناف اہل سنت والجماعت والے جو ہیں، یعنی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوا کہ جماعت کھڑی تھی تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے تو وہ اس بات کو جانچے کہ اگر میں سنتیں پڑھوں اور سنتیں پڑھ کر مکمل کروں تو میں جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں. یعنی اس پہ غور و فکر کرے کہ میں امام کے ساتھ دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے شامل ہو جاؤں گا. ایک بات. نمبر دو بات، یا ہر ایک نمازی کو اپنی مسجد کے امام کے متعلق یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ قرات لمبی کرتا ہے یا چھوٹی کرتا ہے. جب اس کے علم میں ہے کہ اگر میں پڑھوں گا، نماز شروع کروں گا، سنتیں شروع کروں گا تو یہ تو میری 2 رکعتیں مکمل ہوں گی تو امام صاحب تو نماز میں سلام پھیر کے فارغ ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ فرض کو چھوڑ دے اور سنتیں پڑھتا رہے. نمبر 2 بات. دوسری بات احناف کے ہاں یہ ہے کہ اگر مسجد میں آیا، جماعت کھڑی تھی، جس صف میں نمازی کھڑے ہیں امام کے ساتھ یا اس سے پچھلی صف میں یا اس کے پچھلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، امام کی قرات اس کے کانوں میں پڑھے صاف واضح، جس سے اس کی اپنی نماز میں بھی خلل آئے اور وہ یہ اپنا دیکھ رہا ہے کہ اب امام نے رکوع کر دی ہے، اب وہ رکوع کر دے گا، اب دوسری رکعت کا کر دے گا، تو اس صورت میں نماز نہیں ہے. ہاں اگر حال بہت بڑا ہے مسجد کا، مسجد بڑی ہے یا مسجد کا برآمدہ ہے یا مسجد کا صحن ہے، تو اس کے لیے اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ اگر جماعت اندر والے حال میں کھڑی ہے تو وہ سنتیں برآمدے میں پڑھ لے، اگر برآمدے میں کھڑی ہے تو وہ باہر صحن میں پڑھ لے یا اندر حال میں پڑھ لے. یعنی اس سے ہٹ کے وہ اپنی نماز کو، سنتوں کو ادا کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً اسی جگہ پہ کھڑا ہو جائے جہاں پہ جماعت ہو رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اب آ جائے کہ ہمیں صحابہ کرام سے اس طرح کا کوئی عمل ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہم، ان تمام صحابہ سے ہمیں روایات ملتی ہیں. ان تمام صحابہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے ایسے وقت میں کہ امام صاحب نے جماعت کو کھڑا کر دیا. وہ فرض نماز پڑھا رہے تھے،
تو حضرت عبداللہ بن مسعود داخل ہوئے تو وہ ایک ستون کی آڑ لے کے انہوں نے فجر کی 2 سنتیں پہلے ادا کی، پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو جیسے ہی داخل ہوئے تو دیکھا کہ جماعت کھڑی تھی، تو انہوں نے پہلی اپنی فجر کی 2 سنتیں ادا کی، پھر وہ جماعت میں شامل ہوئے۔ لیکن میں یہ بات آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ جہاں پہ جماعت ہو رہی ہے وہاں سے ہٹ کے مسجد کے ایک کونے میں، مسجد بڑی ہے تو ایک کونے میں، ہماری تو مسجد چھوٹی ہے نا، تو ہماری مسجد کے اندر والے حال میں اگر ہو رہا ہے تو باہر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اندر والے حال میں پڑھنا ٹھیک نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مسجد کی طرف آ رہے تھے تو ان کو معلوم ہوا کہ جماعت کھڑی ہے، تو وہ انہوں نے 2 سنتیں پہلے ادا کی، پھر مسجد میں داخل ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے بارے میں ان کا ایک اپنا عمل منقول ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کے ایک کونے میں پہلے انہوں نے فجر کی سنتوں کو ادا کیا، پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ یہ کتنے صحابہ کے بارے میں بتا دیا؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو درداء۔ ان کے علاوہ کچھ تابعین سے بھی روایات جو ہیں وہ منقول ہیں، ان کے عمل منقول ہیں۔ ایک تابعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہوتے تو پہلے ہم فجر کی سنتیں ادا کرتے تو پھر ہم جماعت میں شامل ہوتے۔ اب یہ جتنے بھی عمل میں نے صحابہ کے بتائے ہیں یہ سارے اس صورت میں ہیں جس صورت میں یقین کامل ہو کہ ہم فجر کی سنتیں پڑھ کر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بات واضح ہو گئی آپ کو؟ اور ایک بات میں نے پہلے بھی واضح کر دی کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے جہاں پہ جماعت ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے، اندر والا حال ہے تو باہر برآمدے میں، نہیں تو باہر صحن میں۔ اب آ جائیں ہمارے جو حضرات کہتے ہیں کہ جس وقت جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں، وہ تو یہی ہے جو ہم نے حدیث سب سے پہلے پڑھ لی ہے۔ وہ جو سب سے پہلے میں نے حدیث پڑھی ہے وہ یہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فلا صلاۃ الا المکتوب، تو کوئی نماز نہیں ہے مگر فرض نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو وہ ایک یہ کہتے ہیں کہ بندہ آیا ہے مسجد میں داخل ہوا ہے، جماعت کھڑی ہے، اس کی سنتیں رہتی ہیں تو وہ سنتیں نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ جماعت میں شامل ہونے کے بعد وہ فوراً بعد میں سنتیں پڑھتے۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل وہ یہ حضرت قیس کا ایک عمل بتاتے ہیں کہ وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو وہ نماز میں شامل ہو گئے۔ نماز میں شامل ہونے کے بعد جب سلام پھر گیا تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ آپ نے کہا کہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ تم کیا کرنے لگے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری سنتیں رہ گئی تھی۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ پھر میں نے سمجھا کہیں تم 2 جماعتوں کو شامل کرنے لگے ہو۔ اچھا یہ روایت وہ بیان کرتے۔ اب اس روایت کے جو روایت کرنے والے ہیں نا، جن اصحاب سے جو نیچے لڑی ہے، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا۔ امام ترمذی خود اس روایت کو راوی جو ہیں روایت کرنے والے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ان سے نہیں سنی جس صحابی سے یہ روایت منقول ہے۔ دوسرا یہ عمل ہے ایک صحابی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایات موجود ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہی ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں۔ اب یہ واضح دلیل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب روایات 2 ہو جائے نا، ایک میں یہ بات معلوم ہو رہی ہو کہ آپ کا عمل یہ ہے اور ایک میں یہ بات معلوم ہو رہی ہو کہ آپ نے اپنی زبان سے منع فرمایا ہے، تو اختلاف آ گیا نا، دونوں روایات آ گئی۔ تو ان دونوں روایات میں سے عمل کس پہ ہوگا؟ عمل کس پہ؟ جب دونوں روایات ٹھیک ہوں تو عمل کس پہ ہوگا؟ تو اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ فعل پر قول کو ترجیح ہوگی۔ فعل پر قول کو ترجیح ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک عمل ہے
اور ایک میں آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے. جو بات اپنی زبان سے کہی ہے اس کو ترجیح ہوگی. اب اس کی میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں, اس کو ذرا ذہن میں رکھیں اپنا نا, اس کے بعد نا وہ آپ سمجھ جائیں گے. جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے, یہ بات سب کو معلوم ہے نا, مسلمان کو تو خاص طور پہ معلوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. اچھا, ایک میں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا, لیکن کئی روایات میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اب جب اس طرح کی روایات آمنے سامنے آتی ہیں تو محدثین پھر اس کو یوں ان کا معاملہ حل کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے پیشاب کیا تھا آپ کی کوئی مجبوری ہوگی, کوئی درد ہوگی, وہاں پہ گندگی ہوگی, بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں ہوگی, مختلف باتیں محدثین پھر اس میں نکالتے. اب آجے اسی بات کی طرف جو ہم نے فجر کی سنتیں, تو ایک تو وہ بات بیان ہے کہ پڑھی سنتیں عمل ہے, اور دوسری میں خود حضرت ابو ہریرہ ترمذی شریف کی روایات میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زبان سے منع فرمایا ہے کہ جب فرض نماز ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو. یہ بات ایک اگلی بات سن. موطا امام مالک بھی چار ان اماموں میں سے بڑے امام ہیں. چار امام ہیں نا بڑے, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. چاروں اماموں کی فقہ جو ہے وہ پوری دنیا میں لوگ ان پہ عمل کر رہے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل ہمیں پہنچا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب ان کی فجر کی سنتیں ایک مرتبہ رہ گئیں, فجر کی سنتیں ایک مرتبہ رہ گئیں تو انہوں نے فرض نماز تو پڑھ لی, فوراً فجر کی سنتیں نہیں پڑھی. جب سورج طلوع ہوا تو اس کے بعد انہوں نے فجر کی سنتیں ادا کی, اس کے بعد انہوں نے فجر کی سنتیں. اب یہ معاملہ حل ہو گیا. اب میں نے روایات آپ کو بیان کر دی ہیں, اب اس کو ذہن میں رکھیں. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو فوراً اپنا نا سنتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. اور دوسرا بہت سارے ایسے ہیں کہ آگے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, وہ پچھلی صف میں کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنی شروع کر دیتے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. جو بات میں نے تفصیل سے آپ کو مختصر طریقے پہ بتا دی ہے اس کو ذہن نشین کریں. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.